رمضان رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن سے آغاز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت، روشنی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اسی سورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ سوچئے، کائنات کی سب سے عظیم کتاب سب سے عظیم مہینے میں نازل ہوئی۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور اقرا کی صدا نے انسانیت کو نئی زندگی دی۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم صرف جسم نہیں، روح بھی ہیں، اور روح کی غذا قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری سال 2 مرتبہ کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں قرآن سے خصوصی تعلق قائم کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روزہ مغفرت اور تقوی کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری حدیث نمبر 38، صحیح مسلم حدیث نمبر 760۔ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ جب پیاس لگتی ہے مگر ہم پانی نہیں پیتے تو دراصل ہم اللہ کی محبت میں خود کو روک رہے ہوتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے مگر ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو شکست دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی تقوی ہے، اندر کی اصلاح۔ ماہ رمضان، تراویح اور قیام اللیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری حدیث نمبر 37، صحیح مسلم حدیث نمبر 759۔ جو رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح ادا کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باجماعت تراویح کا اہتمام فرمایا اور فرمایا: نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی تدبیر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لمبی رکعتوں میں کھڑے رہتے، قرآن سنتے اور آنکھوں سے آنسو بہتے۔ یہ عبادت رسمی نہیں تھی، یہ محبت تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں کثرت سے قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ رمضان میں 60 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں حدیث کی تدریس کم کر کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی رمضان میں عبادت اور قیام میں غیر معمولی اضافہ کر دیتے تھے۔ یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ رمضان عام مہینہ نہیں، یہ غیر معمولی محنت اور غیر معمولی قربانی کا مہینہ ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورۃ القدر آیات 1 سے 3۔ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جامع ترمذی حدیث نمبر 3513۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی معافی ہے، نہ کہ دنیاوی کامیابی۔ دعا اور قبولیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1753۔ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین اور آسمان کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک سچا آنسو، ایک سچی توبہ، اور تقدیر بدل سکتی ہے۔ جہنم سے آزادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، صحیح بخاری حدیث نمبر 1899، صحیح مسلم حدیث نمبر 1079۔ رمضان آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اعلان ہے کہ بندہ اگر چاہے تو اس مہینے میں اپنی آخرت سنوار سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کا رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رمضان میں کم گفتگو کرتے اور قرآن میں مشغول رہتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رات بھر قیام کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں رمضان کی راتوں میں خشیت کے آنسو ہوتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزہ صرف معدے کا نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان اور دل کا بھی ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کو غفلت میں گزارنا سب سے بڑی محرومی ہے۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ۔ رمضان ہمیں خود سے ملاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی مال نہیں، مغفرت ہے۔ اصل طاقت شہرت نہیں، سجدہ ہے۔ اصل سکون دنیا نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ اگر ہم نے اس رمضان میں قرآن کو تھام لیا، اگر ہم نے سچی توبہ کر لی،
اگر ہم نے دل بدل لیا تو یقین جانیے ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ اختتامی دعا۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جنہیں اس مہینے میں جہنم سے آزادی ملتی ہے، آمین۔ اگر اس بیان میں قرآن کریم کی آیات پڑھنے یا لکھنے میں یا حدیث مبارکہ کے حوالے دینے یا الفاظ کی ادائیگی میں کسی قسم کی غلطی، کوتاہی یا کمی بیشی ہو گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ، صحیح الفاظ اور خالص نیت کے ساتھ دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔